السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کے نام ECL سے نکل گئے ہیں۔ کسی نے نکالے نہیں ہیں، خود بخود نکل گئے ہیں۔ یہ کیا سارا ماجرا ہے، اس پہ آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر جناب قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا جس میں تمام سروسز چیف شریک تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک وضاحت کے ساتھ اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کی کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ اس کی ساری کارروائی پر آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے کل لاہور میں، اس جلسے کا بھی نتیجہ بھی کچھ ایسے نکلتا ہے۔ انہوں نے کو امریکہ پہ اتنا زور نہیں ڈالا اور کہا کہ جن سے غلطی ہوئی ہے وہ درست کر لیں۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اور اس جلسے کے بعد اب عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب حمزہ شہباز شریف جو پہلے وزیر اعلیٰ منتخب نہیں اور تھے، پھر کورٹ کے حکم پر گنتی کرانی پڑی اور وہ منتخب ہو گئے، اب ان سے حلف نہیں لیا جا رہا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ صدر عارف علوی پنجاب میں کسی شخصیت کو نامزد کریں جو کہ حمزہ شہباز شریف سے حلف لے لیں تاکہ صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے نہ رہے۔ لیکن وہ جو دشمنان ہیں حلف کے، انہوں نے ایک نئی حکمت عملی تیار کیا۔ وہ کیا تیار کیا، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب حمزہ شہباز شریف صاحب سے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کتنی ساری رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے، لیکن اس کے بعد اب کافی روز گزر گئے ہیں، ان سے حلف نہیں لیا جا رہا۔ تو انہوں نے پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ نے پہلے تو یہ وقت دیا جو تھا سرکاری وکلاء ان کو کہ جی 2 بجے سے پہلے تک کوئی نہ کوئی اس بارے میں فیصلہ کر کے عدالت کو آگاہ کر دے۔ بصورت دیگر پھر عدالت خود اس چیز کا فیصلہ کر لے گی، اور پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی کہ 2 بجے تک کوئی ایسا فیصلہ کر کے عدالت کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ سو عدالت عالیہ لاہور نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں کسی شخصیت کو نامزد کریں کہ وہ حمزہ شہباز شریف سے حلف لے لیں۔ اب عارف علوی صاحب کو یہ حکم تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اب عارف علوی صاحب اس حکم پر کب عمل کرتے ہیں یہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ عارف علوی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، انہوں نے وہ وزیر اعظم کا حلف لینا تھا تو انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں۔ اس کے بعد پھر جب کابینہ کا حلف لینا تھا انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں لوں گا، میں بیمار ہوں۔ پھر کل ایک ملاقات ہوئی تھی، وزیر اعظم ان کے پاس گئے، صدر صاحب کے پاس، شہباز شریف صاحب عارف علوی صاحب سے جا کے ملے اور کچھ 17 منٹ کی ملاقات تھی۔ اس کے بعد آج جو ہے وہ جو کابینہ میں کچھ توسیع کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے چودھری سالک نے بھی حلف لیا اور 3 اور وزراء نے حلف لیا۔ تو آج وہ حلف جو تھا وہ عارف علوی صاحب نے لیا۔ تو وہ یار لوگ آپ کو پتہ نا ویسے چھیڑتے چھوڑتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی عارف علوی صاحب کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر کے بعد کیا کرتا ہے، لیکن جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ پتہ چلا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم آج جاری کیا ہے اس حکم کے خلاف جو ہے یہ اب دیکھیں علوی صاحب جاتے ہیں یا گورنر صاحب جاتے ہیں یا کہ جو اس وقت تک قائم مقام وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے عثمان بزدار صاحب، جو بھی ان میں سے جائے گا، پتہ یہ چلا کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس چیز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پیر والے دن تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اطلاعات یہی ہیں کہ ابھی بھی حلف نہیں لیا جائے گا ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود۔ البتہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے وزیر اعظم کے طریقے عدم اعتماد ووٹنگ کرانے کے لیے تو وہ پھر نہیں ہوتے، تو ایک پریزنر ویئرنگ بھیجنی پڑی تھی۔ تو لگتا ہے یہاں پر بھی شاید کوئی ایسا ہی معاملہ کرنا پڑے گا، لیکن اب یہ معاملہ بھی لگتا ہے سپریم کورٹ میں اب جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ اب جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ تو یہ ملی کہ جا رہا ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جناب قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کی طرف۔ یہ عمران خان صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایسے بہت سارے وعدے کر کے وہ حکومت میں آئے تھے، لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو ایسا کوئی وعدہ وہ پورا نہیں کر سکے۔ تو پھر انہوں نے وہ لوگوں کو دوسری چیزوں کے پیچھے لگا دیا۔ کبھی انہوں نے کہا کٹوں کے ذریعے کہا جی ہم معیشت چلائیں گے، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کے ذریعے، کبھی بکریوں کے ذریعے، کبھی مرغیوں کے ذریعے، کبھی انڈوں کے ذریعے، کبھی بھنگ کی کاشت کے ذریعے۔ تو وہ جب سارے معاملات ان کے ناکام ہو گئے، معیشت خراب ہو گئی، تو اب چونکہ ان کے پاس اب دوبارہ جو ان کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد آ گئی، تو اب ان کے پاس پبلک میں جانے کے لیے کوئی سودا تو چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ ایک مبینہ طور پہ کہا کہ جی میرے خلاف تو امریکہ سازش کر رہا ہے، اور امریکہ
اگرچہ کہ اس سازش کے حاکم ان کے پاس کوئی سالڈ بات کوئی نہیں، کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا جو معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ نہ ان سے کبھی کسی نے اڈے مانگے، نہ انہوں نے کسی کو کہا، وہ ویسے ایک انٹرویو کی بات تھی۔ تو بہرحال انہوں نے لوگوں کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اچھا لوگ بھی جو ہیں وہ خصوصاً جو ان کے جو فالوورز ہیں عمران خان صاحب کے، وہ بھی دیکھے بالے بغیر کہ یار کوئی کچھ کیا ہوگا تو امریکہ پیچھے لگے گا، یا امریکہ ان کے پیچھے کیوں لگے گا، ایسی کوئی بات ہے یا نہیں۔ یا ہم ان سے پوچھیں بھائی جان، یہ جو 3.25 سال آپ حکومت میں رہے ہیں، وہ نہ آپ سائیکل پر گئے، آپ نے 1 ارب روپیہ تقریباً تھوڑا سا کم، وہ آپ نے ہیلی کاپٹر پہ پھونک دیا جو سائیکل پہ جانے کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آپ نے گورنر صاحب کی بالکل فارغ رہ گئی، کوئی وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا، 1% بھی نہیں کیا، بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ آپ پیچھے ہی چلے گئے۔ تو لوگوں نے یہ پوچھنے کے بجائے وہ پھر نئے جناب، وہ پہلے وہ نیا پاکستان بنا رہے تھے، اب وہ خود مختار پاکستان بنانے کے چکر میں پڑ گئے۔ تو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو انہوں نے لگایا، لیکن وہ چونکہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ فواد چوہدری صاحب کے منہ سے نکل گیا۔ وہ ایک ٹی وی پروگرام میں اینکر نے، منصور علی خان نے ان سے سوال پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی تعلقات ٹھیک ہے، تو آگے سے ان کا یہ جواب تھا کہ اگر تعلقات ٹھیک ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے۔ یعنی کہ انہوں نے خود اپنے ہی لیڈر عمران خان کا بیانیہ جو وہ زمین بوس کر دیا، اور انہوں نے کہا جی بڑی ہم نے کوشش کی تعلقات ٹھیک کرنے کی، لیکن نہیں ہوا، سو ہمیں حکومت سے جانا پڑا۔ اچھا یہ فواد چوہدری صاحب نے تو یہ کام کیا تھا، لیکن جو کل جلسہ کیا عمران خان صاحب نے لاہور میں، اس جلسے کے کیا اثرات اور آگے عمران خان صاحب کیا کریں گے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ذرا اس جلسے میں جو انہوں نے بات کی وہ بڑی اہم تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سازش والے بیانیے کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو اس کا مداوع کر لیں اور نئے الیکشن میں چلے جائیں۔ اب یہ میسج امریکہ کو تو نہیں دیا جا رہا، امریکہ نے تو پاکستان میں الیکشن نہیں کروانے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ تو اگر ان کا اشارہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو پھر وہ فواد چوہدری صاحب نے تو کیا بیانیے کو زمین بوس کرنا تھا عمران خان صاحب نے، اگر انہوں نے زمین بوس کیا تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جو سیکیورٹی کونسل کی آج میٹنگ تھی، اس نے پھر جو رہی کی صحیح کسر تھی وہ نکال دی، اور آج کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور جو تینوں سروسز چیف ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ڈی جی ISI اور جو دیگر متعلقہ قومی سلامتی سے متعلقہ لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ اور اس میں ایک نئی چیز یہ تھی کہ جو اسد مجید صاحب ہیں، سابق سفیر جو تھے امریکہ میں، ان کو طلب کیا گیا تھا، اور آج کی اس کمیٹی کے اجلاس میں ان سے کافی ساری بحث کی گئی، اس مراسلے کا جائزہ لیا گیا، ان سے تمام تر بریفنگ لی گئی، اور اسد مجید صاحب نے بریفنگ دی، اور اس کے بعد جو پاکستان کے مختلف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ سامنے رکھی گئی، اور پھر یہ ایک مشترکہ اعلامیہ یہ باقاعدہ طور پہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے، سفیر کی بریفنگ لی ہے، اس میں کسی قسم کی سازش کے کوئی ثبوت سلامتی کمیٹی کے سامنے نہیں ہے، یہ باقاعدہ اعلامیہ میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اچھا پچھلی دفعہ جو اعلامیہ تھا اس میں بھی جو ہے وہ مراسلے کے اوپر جائزہ لیا گیا تھا، لیکن اس میں یہ سازش نہ ہونے کا وضاحت سے ذکر اس میں نہیں تھا، اور جب ان سے سوال کیا گیا تھا DG ISPR سے کہ جی کوئی ایسی سازش ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جی جو کچھ ہے اعلامیہ کے اندر اس سے باہر کچھ نہیں ہے، تو اعلامیہ میں تو میرے خیال ہے سازش کے لفظ کا ذکر موجود نہیں ہے، تو انہوں نے بھی کلیئر کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جس طرح کے لوگ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی کلیئرفیکیشن ملے، وہ کلیئرفیکیشن بھی آج نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دے دی۔ بطور پاکستانی ہمیں یہ یقین ہے کہ جو اس سیکیورٹی کونسل کے ممبران ہیں، چاہے ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے وزراء ہیں، ہمارے سروسز چیف ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے جو چیفس ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کے جو سربراہان ہیں، وہ یقینی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی اگر کوئی سازش ایسی ہوتی جس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہوتا تو وہ قطعاً بھی ایسا اعلامیہ جاری نہ کرتے اور نہ کرنے کی اجازت دیتے، کیونکہ ہمیں ان کی حب الوطنی پر پورا بھروسہ، اور اپنے تمام جو ہمارا نظام ہے اس کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ تو عمران خان صاحب وہ جو چونکہ پچھلا کچھ بیچنے کے لیے ان کے پاس تھا نہیں، تو وہ ایک چیز لے کر آئے تھے، اور افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسی چیز لے کے آئے تھے جس سے پاکستان کے بین الاقوامی امیج کو نقصان پہنچے۔ وہ ملک جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کی نظر میں پاکستان کا کیا وقار رہ گئی، یار یہ کیسے لوگ ہیں اپنی انٹرنل سیاست میں ہمیں خام خواہ گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تو ہماری فوج کہہ رہی ہے بھائی ہمیں نہ گھسیٹو، آپ نے امریکہ کو بھی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ برعکس یہ سارا معاملہ بھی ہو گیا کلیئر، قومی سلامتی کمیٹی نے کر دیا۔ اور جو میں نے آپ سے خبر شروع میں عرض کی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب، مریم نواز، آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کے نام ECL سے نکل گئے ہیں۔ وہ ECL سے کیسے نکل گئے ہیں؟ وہ ECL سے ایسے نکل گئے ہیں کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بنے، اور انہوں نے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس کے حوالے سے جو رولز ہیں ان میں کچھ ترمیم کی ہے۔ اس ترمیم کے مطابق آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا ہے کہ
120 دن سے زیادہ کسی بھی شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھا جائے گا اب جو رولز ترمیم کی ہیں اس کے مطابق۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی کسی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، چاہے ہمیں ہوتا ہے چاہے ہمارے کسی مخالف کو ہوتا ہے، اگر فائدہ ہوگا تو سب کا ہوگا، نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا، یہ رول سب کے اوپر لاگو ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ 4863 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہیں جن پر ریویو کیا جائے گا، یہ بہت بڑی لسٹ ہے، اس کو کم کیا جائے گا۔ پھر بلیک لسٹ اور PNEL میں 30,000 سے زائد لوگ موجود ہیں، یعنی کہ ایک اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیرون ملک نہیں جا سکتے، آپ ان کو سٹاپ لسٹ کہیں، بلیک لسٹ کہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ کہیں، تو یہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ ایک تو ساری لسٹ کو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے 30 دن کے اندر ریویو، اور پھر اب جو ہے وہ آئندہ 120 دن رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بہت کافی ہوتے ہیں کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے، اس دوران اس سے اگر کوئی تفتیش ہوتی ہے، کوئی تحقیق ہوتی ہے تو وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تو انہوں نے کہا کہ اس لسٹ میں کسی کا نام بغیر ثبوت کے حکومت بھی نہیں ڈلوا سکے گی، حکومت اگر نام ڈالے گی تو ثبوت کے پیش کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ زبانی حکم دے دیو تو نام لسٹ میں ڈل گیا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا، ایسا انہوں نے کہا کہ اب آئندہ نہیں ہوگا، اور 120 دن سے زیادہ کسی کا نام اس لسٹ میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ اچھا اب یہ اس کا کیا فائدہ، اب یہ چونکہ رولز لاگو ہو گئے ہیں، آپ اس کا عکس دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ چینل اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے 1981 کا یہ رولز تھے جن میں ترمیم کی گئی ہے۔ اچھا یہ اب جو 4 لوگ ہیں، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، آصف الزرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ عذرا پجیہو، غالباً پجیہو ہی نام ہے، اگر الفاظ کی ادائیگی میں غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، تو ان 4 کے نام آٹومیٹکلی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ان رولز کی موجودگی میں نکل گئے، کیونکہ ان 4 کے نام 120 دن سے بہت زیادہ عرصے سے ہیں، تو خود بخود جو ہی یہ آج سے رولز نافذ ہوئے ہیں تب سے ان 4 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خود بخود نکل گئے ہیں، اس کے لیے کوئی الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یا نام نکالنے کا حکم جاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جتنے بھی لوگ جن کے نام 120 دن سے زیادہ سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھے ان سب کے نام آج یہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا معاملہ بھی طے ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے کیا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا جو اکبر ایس بابر ہیں، جو فارن فنڈنگ کیس والے ہیں، جو مدعی ہیں اس کیس کے، اور 8 سال سے وہ کیس لڑ رہے ہیں، آپ ان کا یہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارے معاملات تو خان صاحب کے خلاف تو امریکہ نے سازش تو ابھی کی ہے، میں تو 8 سال سے یہ کیس لڑ رہا ہوں، تو کیا فارن فنڈنگ کیس کو بھی سازش قرار دے دیں گے؟ کیونکہ الیکشن کمشنر پہ جتنا غصہ آج کل خان صاحب دکھا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آنے والا ہے وہ کیسے آئے گا۔ اچھا پھر وہ ایک بڑی باریک واردات کرتے ہیں خان صاحب بھی نا، آپ کو پتہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، واردات یہ کرتے ہیں دیکھیں نا جی ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا یہ جو فنڈنگ کا کیس ہے اس کو اکٹھا سنا جائے۔ یہ تو ایسے ہی مطالبہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر قتل کا الزام ہے اور یہ مطالبہ کر دے کہ آوارہ گردی والے کیس کے ساتھ میرا کیس ملا کے سنا جائے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ان کے کیسز ابھی کے ہیں، آپ کا 8 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، ان کا فارن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے ان کا، وہ نہیں ہے، وہ اگر ہے بھی تو وہ چیک ہو جائے گا۔ سو اس کیس کے ساتھ کتوں کو نہیں بنتی، تو خان صاحب ان کیسز کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ تو اکبر ایس بابر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جناب یہ سازش کوئی نہیں ہوئی۔ البتہ خان صاحب نے جو لاہور میں جلسہ کیا ہے، جو غیر جانبدار ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پشاور کا جلسہ ان کا بہتر تھا، بہت اچھا تھا، آپ اس کو اچھا جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ کراچی کا جلسہ اس سے تھوڑا سا پشاور سے کم تھا، اور لاہور والا جلسہ کراچی والے سے کم تھا۔ تو اگر اس کو ذرا باریکی سے جائزہ لیں تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ اب خان صاحب کا بیانیہ بھی اب تو نیچے آ گیا، قومی سلامتی کونسل کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، خود خان صاحب نے کیا دیا، فواد چودھری نے کیا دیا، وہ بیانیہ تو نیچے آ گیا، لیکن جو پبلک کے اندر ان کی جو رسپانس تھا اس کی شرح بھی اب ہمیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پشاور میں زیادہ، کراچی میں اس سے کم، لاہور میں اس سے کم، اور پھر خان صاحب کی خود جو ہیٹ آف دی اسپیچ ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ پشاور میں بڑے جذبے میں تھے، کراچی میں اس سے تھوڑا سا جذبہ کم ہوا، لاہور میں تو بالکل انہوں نے ٹھنڈی تھار تقریر کی، اور لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ میں بڑا اہم اعلان کروں گا لاہور میں، اور اعلان انہوں نے کیا کیا جی کہ میری اگلی کال کا انتظار کریں، میں آپ لوگوں کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ وہ پہلے والی گلاں نہیں رہی ہیں نا جی، اور نہ وہ ATM رہی، نہ وہ مامے چاچے تائے رہے، تو وہ پھر خان صاحب کو اب دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا۔ خان صاحب کی ٹون کافی ٹھنڈی ہے، تو اب تو وہ لوگ بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ عید کرنے بچوں کے پاس چلے جائیں، بندے کا بڑا دل کرتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔